آئیے بچوں بڑھتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ بچوں اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تب تک انسان کامل نہیں ہو سکتا، نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے کہ جسے وہ عزیز رکھتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ صدقہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نفلی صدقات بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں انسان کی فطرت ہے کہ اس کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، انسان ہوس کا شکار ہو جاتا ہے مال کو جمع کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو نشانہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کا مال بھی پاک ہو جائے، تاکہ اس کا نفس بھی پاک ہو جائے اور اس کے دل سے مال کی محبت نکل کر اللہ کی محبت اس میں جگہ لے لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑائی کی، تکبر کیا، اور انہوں نے اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیے بلکہ دکھاوے کے لیے خرچ کیے یا سمیٹ کر رکھا۔ اس کی ایک بہترین مثال قارون ہے۔ قارون کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ صرف اس کی کنجیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اس نے انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا۔ جب اس کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس نے تکبر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کی اس قدر بری موت واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب خود انسان کو پہنچتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات کو اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مَن یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر زیادہ کر دے۔ تو جب کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں فرض کیا ہوا خرچ کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور آپ پر وہ فرض بھی ہے، آپ اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ اس کے لیے عقاب کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرض حسنہ ہے، میں اس کو لٹاؤں گا واپس اور بہت زیادہ کر کے واپس لٹاؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ پاک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے مال ادا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دی گئیں کہ ان کے مال سے صدقہ وصول کرو اور ان کے مال کو پاک کرو اور ان کو پاک کر کے نیکی میں آگے بڑھاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ بددلی کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ نے خوش دلی کے ساتھ اپنا سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بچوں یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال سمجھ لینی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، ایسی چیز قربان کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو سب سے زیادہ اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پسند ہیں، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے والے تھے تو اس وقت میں ان کی جگہ ایک مینڈے نے لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہم ردی چیزیں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ نے کہا کہ تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ پھر ایسا مال خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے کہ جب آپ کو خود اس کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ ایسے مومنین ہیں کہ جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ان کے لیے وعید بھی فرمائی، جیسا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو زبردست عذاب کی
نوید سنائی گئی ہے کہ جب روز قیامت آئے گا تو اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا اور اسے ان کے چہروں، ان کی پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال، یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، بس اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو بچوں یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔